بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں مسئلہ بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ذکر جو ہے یہ قلوب کی تسکین ہے، اطمینان ہے قلبوں کا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام میں ذکر بالجہر اور ذکر اجتماعی پر کر رہا ہوں۔ اجتماعی ذکر کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا، اس پر میں نے پیچھے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ پروگرام کافی ہے، اگرچہ اس میں سے بعض چیزیں رہ گئی تھیں بیان کرنے والی۔ وہ پروگرام 2 حصوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کو ایک ہی حصے میں کیا تاکہ سوال اور جواب سارے ایک میں آ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اس کے بعد مجھے مدینہ منورہ سے ایک حاجی صاحب ہیں، ان کا نام حاجی عبدالرزاق تھا، اور ان کے ایک دوست حاجی منشا صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے اجتماعی ذکر پر پروگرام کیا اور اس کے اندر جو اجتماعی ذکر کرنے کے مخالف لوگ ہیں ان کی جو دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتماعی ذکر کرنے والوں کو اور بلند آواز سے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا اور ان کو فرمایا تھا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس روایت پر آپ نے گفتگو کی تو وہ کہنے لگے ہم نے یہ پروگرام سنا اور ہم نے وہاں مدینہ منورہ کے اندر بہت سے لوگوں سے اس روایت کے اوپر بات کی ہے، تو ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس پروگرام کو آہستہ آہستہ سمجھا کے ان کے مطابق ہمیں دوبارہ حدیث اثر ابن مسعود پر دوبارہ کلام کر دیں۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کہی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے قریب رہتے ہیں اور ہماری حاضری ہوتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور شہدائے احد کے مزار پر۔ تو ہم آپ سارے پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ کا پروگرام بھی۔ تو انہوں نے ایک بات اور کی جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ میں دوبارہ یہ پروگرام دوبارہ نہیں، انشاءاللہ ریپیٹ نہیں ہوگا، دوسرے اینگل سے میں بات کروں گا اس کے اندر۔ انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ آپ نے شہدائے احد پر بھی ایک پروگرام کیا تھا ازالہ شبہات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شہدائے احد کی قبروں پر آ کر سلام کہتے ہیں تو قیامت تک شہدائے احد ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اس دن کے بعد ہم جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ حدیث اور وہ ساری بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم شہدائے احد سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ
اور خاص کر مصعب بن عمیر کا میں نے بہت تذکرہ کیا تھا. ہم ان سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم سلام کہہ رہے ہیں، وہ وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کو اصال ثواب کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ دعا گو ہیں. تو وہ کہتے ہیں احد پر جانے کی ہماری جو حاضری کی کیفیت تھی وہ بدل گئی. تو مجھے اس بات سے بہت مسرت ہوئی کہ ایک تو فون مدینہ منورہ سے، اور سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو احد پر حاضری کی کیفیت کو بیان کیا تو انہوں نے کہا اس کو دوبارہ کر دیں. تو میں اس کو دوبارہ کروں گا، لیکن میں کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر تکرار نہ ہو. میں کوشش کروں گا وہ باتیں جو پہلے میں کہہ چکا ہوں وہ نہ ہوں، بلکہ جو رہ گئی تھی باتیں وہ ہو جائیں. اب میں اس کا سبب بیان کر دیا، اب میں اس کو شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں نفس مسئلہ کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا حکم قرآن و حدیث میں ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ ہے جس پر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں. وہ ذکر یہ ہے، وہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، آہستہ ذکر کرنا، انفرادی طور پر تنہا ذکر کرنا. تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں آہستہ ذکر کرے، اکیلا بندہ بیٹھ کر ذکر کرے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم جو اجتماعی بلند آواز سے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہمہ وقت اجتماعی اور بلند آواز سے ہی تو ذکر نہیں کرتے. اکثر و بیشتر 99% تو ہم ذکر انفرادی طور پر اور اپنے طور پر ہی کرتے ہیں. ہاں محافل میں جب ہو تو پھر وہ دوسری بات ہے. تو ہم اسے ذکر خفی اور ذکر انفرادی ہم بھی الحمدللہ کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ذکر کا معنی ہے تلاوت قرآن کرنا انفرادی طور پر، واعظ و نصیحت کرنا یا اس کے دروس میں، قرآن کے دروس میں بیٹھنا، حدیث کی مجالس میں بیٹھنا، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ میں بات واضح کر دوں، الحمدللہ ہم ذکر خفی انفرادی ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی ذکر ہے، انفرادی بھی ذکر ہے، اجتماعی بھی ذکر ہے، واعظ بھی ذکر ہے، دروس قرآن، دروس حدیث، ہم بھی سب ان کو ذکر مانتے ہیں. تو یہ گویا ذکر کی جو پہلی قسم ہے خفی، انفرادی، دروس قرآن، تلاوت کا یہ ذکر جو ہے، اس میں ہم میں اور ہمارے شبہ ڈالنے والوں میں اختلاف نہیں ہے. اب دوسری جو قسم ہے ذکر کی وہ ہے ذکر بالجہر، جس کو ذکر لسانی، ذکر باللسان کہتے ہیں. بلند آواز سے ذکر کرنا ہے اور اجتماعی طور پر ذکر کرنا ہے. اور وہ ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر. لیکن اس میں ہمارے شبہ ڈالنے والے یہ دوست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر مجرد نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپنے طور پہ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ لے تو وہ اس کی مرضی رہے گی. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے وہ پہلے والی نہیں، تلاوت قرآن کا ذکر، تسبیحات کا ذکر، دروس کا ذکر، اس پر بحث نہیں. دوسرا ذکر جو ہے اجتماعی اور بلند آواز سے ذکر کرنا، اسماء حسنہ کا ذکر کرنا. تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کروں گا. اب جب ہم دوسری طرف اس مسئلے پر آتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرح کی روایات آتی ہیں. جہاں تک کبھی کبھار، ہمیشہ ہمہ وقت نہیں، وہ میں نے کہا ہم نماز کے بعد ہر وقت یہ تو نہیں کرتے کہ جب بھی نماز پڑھیں گھر والوں کو بٹھا لیا، شیخ مریدوں کو بلا لے تو وہ اجتماعی ذکر ہی ہر وقت کرتے ہیں. نہیں، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں اجتماعی. بعض جگہ ہوتا ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواز ہے، اس کی دلائل ہیں. تو جب محافل ہوتی ہیں تو محافل میں ہم بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کا ہم جب ثبوت دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں بخاری اور مسلم سے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد اجتماعی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کی موجودگی میں ذکر کیا، صحابہ نے بھی ساتھ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا.
وہ روایات میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مختلف جگہوں پر گئے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف کی النبی الامی کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا صحابہ جب گئے کیسر کے پاس تو انہوں نے بلند آواز سے ذکر کیا اور اس کا محل ہلنے لگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ثبوت بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنے کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ہے، قرآن سے مطلق ہے، اور قرآن سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو پہاڑ اور اشیاء اور پرندے ان کے ساتھ ذکر کرتے، تو گویا وہ بھی اجتماعی ذکر تھا۔ تو ثبوت کا بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنے کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، عمل صحابہ سے اور امت کے اجتماعی عمل سے ثابت ہے۔ لیکن جو اس کو بدعت کہتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو مبیح الدم تک بھی کہہ دے کوئی، تو مجھے کچھ عجب نہیں معلوم ہوگا۔ اب ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، تو وہ ایک دلیل لاتے ہیں جو بخاری مسلم سے نہیں ہے، یعنی ہمارا بخاری مسلم سے دلیل۔ اب جب وہ اپنا ایک بیان کر اور ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب وہ ثبوت لاتے ہیں کہ ذکر بلند آواز سے کرنا بدعت ہے، تو وہ ایک روایت لاتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ وہ امام دارمی نے اس کا ذکر کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں اس کا ذکر، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا ذکر ہے، طبرانی میں اس کا ذکر ہے، اور محمد بن وزا کی کتاب جو کتاب بدعت کی ان کی فی البدع والنہی عنہا، اس کتاب میں، چاروں کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یا ترمذی میں بھی اس کا تھوڑا سا اختصار مختصر طریقے سے ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے دارمی میں ہے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہماری دلیل قرآن سے، ہماری دلیل بخاری سے، ہماری دلیل مسلم سے، ہماری دلیل محدثین سے، علماء اولیاء امت کے عمل سے، ان کی دلیل ایک اثر سے، ایک روایت سے، اور وہ روایت بھی ثابت نہیں، وہ بھی ضعیف۔ مگر کیا کیا جائے کہ جب وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی ذکر کی مخالفت میں اس کو وہ لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا بیان کرنے والا، عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ انہوں نے نکال دیا مسجد سے، وہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اور ذکر کرنے والوں کو بدعتی کہا۔ وہ بندہ ہوتا ہے تربیت یافتہ، وہ چلاک ہوتا ہے، وہ بات میں موضوع کو بدلنا جانتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ بات کرتا ہے وہ سادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ سادہ اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ مجھے پورا قرآن، پوری حدیث، پورا رجال، پوری تفسیر، مجھے پورا ماہر ایکسپرٹ ہوں۔ تو وہ جو اس کی ظاہری چمک دمک ہوتی ہے نا، وہ سادہ لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک نمبر بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ نمبر ایک بات نہیں ہوتی، وہ تو دو نمبر بات ہوتی ہے۔ اب دو نمبر میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کتابوں کے حساب سے دیکھیں تو دارمی، طبرانی اور فی البدع والنہی عنہا، یہ جو کتاب ہے محمد بن وزا کی، یہ دوسرے نمبر کی کتابیں ہیں۔ تو اس حساب سے تو وہ دوسرے بخاری مسلم کے مقابلے میں وہ دوسرے نمبر کی بات ہو گئی۔ اور دوسرے اس اعتبار سے دوسرا نمبر میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر اجتماعی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ حضور کی سنت ہو گئی، صحابہ نے کیا۔ تو اب ایک طرف عمل مصطفیٰ ہو حضور کی موجودگی میں، اور ایک طرف اجتہاد ایک صحابی ہو، وہ بھی ایک غلط غیر صحیح روایت سے وہ ثابت ہو، تو اب وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ اتنی چمک دمک سے بیان کرتا ہے کہ سادہ بندہ اس کو نمبر 1 سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا روب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ تربیت یافتہ ہوتا ہے، رٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بیچارہ عاشق رسول ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ ظہوری صاحب کا، اعظم صاحب کا، نیازی صاحب کا کلام سننے میں زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نعت کی بات ہو نا، ٹیون اونچی نیچے ہو، تو وہ اسی وقت گل میں اس پکڑ لے، مگر جب کتاب آئے گی فی البدع والنہی عنہا کی، تو پھر وہ اس کا گلا تو نہیں پکڑ سکتا، اور وہ اتنی زور سے بات کہے گا، اتنی جزم کے ساتھ کہ وہ سننے والا کہے گا یہ بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے اپنی بات کو وہ پہنچا لیتے ہیں، وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو ایک نمبر، دو نمبر بات کو وہ ایک نمبر سے اوپر لے جاتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں
اب بھی ہوگا، لیکن جب میں پاکستان بچپن میں تھا اب بھی کون سا زمانہ بدل گیا. وہی باتیں ہیں کہ کپڑے والے دکان پر لوگ جب کپڑے، عورتیں بچیاں کپڑے لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ ایک دو چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوتے ہیں دکان کے اندر، تو وہ داخل ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں کپڑا چاہیے. تو جب وہ کپڑا آگے پھینکتا ہے نا تھان ایسے، ادھر سے وہ 500 ووٹ کے 1000 ووٹ کے بڑے بلب لگے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو آن کر دیتا ہے دکاندار. تو وہ کپڑا اگرچہ 2 نمبر ہو لیکن ان کی روشنی اتنی پڑتی ہے کہ وہ بیچاریاں 2 نمبر کو 1 نمبر سمجھنے لگتی ہیں، لیکن ہوتی وہ چمک دمک ہے. تو جب ظاہری چمک دمک ہوتی ہے تو اس چمک دمک میں وہ 2 نمبر کو 1 نمبر سمجھ لیتی ہیں. اسی طرح ہمارے سادہ جو لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں اور وہ ان پر اعتبار کرنے لگتے ہیں. تو بھائیو بات یہ ہے کہ وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے. اب اس قصے کے بیان کرنے سے پہلے صرف میں ایک اشارتاً حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا اور اجتماعی ذکر کرنا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور دونوں میں کتاب الدعوات بخاری میں ہے اور کتاب الذکر والدعا مسلم میں ہے. میں صرف اس کو ٹچ کروں گا کیونکہ وہ ہر بندے کو حدیث آتی ہے کہ جب ذکر کرنے والے ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فی، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ اس مجلس میں مجلس ذکر میں اللہ کا ذکر کرنے والے جب وہ بیٹھتے ہیں تو ملائکہ آتے ہیں اور ان کو وہ ڈانپ لیتے ہیں، اور وہ ذکر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو آج میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ڈائریکٹلی بخاری مسلم سے نہیں میں پڑھ رہا، آج میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں سبل السلام سے، جو محمد بن اسماعیل امیر یمنی السنانی کی کتاب ہے سبل السلام، اور جو اس کا تحقیق کی ہے، اس کی تخریج کی ہے، وہ کی ہے شیخ البانی نے کی ہے اور شیخ عبداللہ نے کی ہے. تو یہ دونوں کی وہ تخریج شدہ اور تحقیق شدہ کتاب ہے سبل السلام امیر یمنی کی سنانی، میں کہنا چاہتا ہوں میں بھول رہا ہوں بار بار. تو امیر سنانی کی کتاب وہ حدیث لائے ہیں کہ نبی وہ ذکر کرنا چاہیے، اور وہ ذکر لا الہ الا اللہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں، مجالس ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن، یہ سب ذکر ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر جس کا ذکر آیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر جو مجلس ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں والمراد بالذکر هو التسبیح والتحمید. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جس ذکر کا ذکر ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، ملائکہ سنتے ہیں، رپورٹ لے کر جاتے ہیں، وہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور وہ اللہ اکبر کا ذکر ہے اور الحمدللہ کا ذکر ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ المراد بذکر اللسان الفاظ والدالہ علی التسبیح والتحمید والتمجید والذکر بالقلب التفکر، کہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب ذکر کی اقسام کو ہم جمع کرتے ہیں تو ان میں سب سے ذکر یہ لسان والا ذکر افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی حکمتیں، آگے انہوں نے ان کی حکمتوں کو بیان کیا جو میں بیان نہیں کر رہا. تو اس سے بخاری اور مسلم سے ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. اب اس کے بعد میں دوسری طرف آتا ہوں جو دارمی اور مصنف ابن ابی شیبہ طبرانی اور فی البدع والنہی میں آئی ہے روایت. وہ یوں ہے، اب دیکھیں ہمارے دوست وہ جو لائٹ آن کر کے نا، جب وہ لائٹ آن کرنے والی دلیل سنیں آپ، وہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر اجتماعی طور پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ وہاں گئے، آپ نے ان کو فرمایا تم بدعتی لوگ ہو، مسجد سے نکل جاؤ. یہ طبرانی میں اور اس کے اندر ہے یہ روایت دارمی کے اندر. تو انہوں نے اس کو نکال دیا. اب پہلی ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس روایت کا ذکر بخاری مسلم نے کیا ہے
کہ نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اسی مسجد نبوی کے اندر بلند آواز سے بصوت الاعلی وہ ذکر کیا کرتے تھے بلند آواز سے، تو کیا عبداللہ بن مسعود اس نماز میں اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتی ہوں گے؟ تو جب انہوں نے خود حضور کے زمانے میں ذکر بلند اور اجتماعی ذکر سن رکھا تھا، اس میں شامل ہو چکے تھے، تو عقلی طور پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ لوگ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، تو کس دلیل کے ساتھ عبداللہ بن مسعود ان کو بدعتی کہہ سکتے تھے اور کس دلیل کے ساتھ ان کو کہہ سکتے تھے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ؟ اس پر علامہ اسماعیل حقی کا کمال کا تبصرہ ہے جو آگے چل کر میں بیان کروں گا، لیکن اس وقت صرف اتنی بات یاد کر لیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھیں، دماغ پہ ہاتھ رکھیں، آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ عبداللہ بن مسعود جو جماعت کے اندر بیٹھ کر صوت الاعلی کا ذکر بلند آواز سے ذکر کرنے والے حضور کی موجودگی میں، آج وہ اس وجہ سے ان کو مسجد سے نکال دیں۔ اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاتا ہے تو کس جرم میں؟ ایسے جرم سے کسی کو مسجد میں نکالا جا سکتا ہے کہ جو جرم قرآن کی حدیث کی تعلیم کے خلاف ہو۔ تو اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جتہاد میں اکٹھے ہو کر ذکر کرنا بلند آواز سے یہ غلط بھی تھا، تو کیا اس سے یہ تھا کہ ان کو بدعتی کہا جاتا، ان کو جہنمی کہا جاتا، ان کو مسجد سے نکالا جاتا؟ یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا۔ تو اس سے عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں بندہ سمجھ سکتا کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کام عمل مصطفیٰ کے خلاف کیا ہو، اور پھر وہ روایت تو ثابت ہی نہیں، اس پر میں انشاءاللہ آگے چل کر بحث کرتا ہوں اور میں آگے بیان کرتا ہوں اس کے اوپر علماء نے کیا لکھا اور اس کی اسناد کا کیا حال ہے۔ اب میں سب سے پہلے اس روایت کے اوپر شروع کر رہا ہوں، اس کی ایک سند ذرا ٹیکنیکل ہوگا وہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکل جو ہے نا وہ آسان طریقے سے کسی طرح سے وہ بات ہو جائے۔ وہ یہ ہے، اب میں اس کی ایک سند جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی سند یہ امام عبد الرزاق جو ہیں انہوں نے اس کی سند بیان کی، اور اس کے اندر ایک راوی ہے عمر الدبری، اس سند سے انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا، اسحاق بن ابراہیم الدبری یہ ہیں۔ اور یہ اسحاق بن الدبری جو ہیں ان کے بارے میں اب میں انہوں نے یعنی یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد سے نکال دیا اجتماعی ذکر کرنے والوں کو۔ اس پر امام سخاوی کا تبصرہ ہے فتح المغیث کے اندر، وہ کہتے ہیں وقال شیخنا ابن حجر الاسقلانی المناکیر الواقعات فی حدیث الدبری انما سببها انه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه فما يوجد من حدیث الدبری ان عبد الرزاق فی مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدبری منه تابعا الا ان صحف وحرف۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق جو ہیں ان کے ساتھ دبری کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے کہ جب ان کا حافظہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ یہ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ ویسے ہیں وہ صدوق، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی، لیکن یہ ملے ہیں، یعنی پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ سخاوی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحقیق میرے شیخ ابن حجر اسقلانی کی ہے، اور پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینئر شاگرد تھے ابن حجر اسقلانی کے یہ امام سخاوی، انہوں نے اس کے اوپر بہت کتاب بھی ان کی زندگی کے اوپر لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی یہ جو روایت ہے عبد الرزاق کے اختلاط کے بعد سما کی ہے دبری نے، تو جو امام عبد الرزاق کا ان کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، جب ان کے حافظے کے بعد جو روایت ٹھیک کی جائے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر اگر یہ دیکھنا ہوگا نا کہ کسی کا حافظہ خراب ہو جائے اور حافظے خراب ہونے کی صورت میں اس سے کوئی روایت لی جائے تو کیا اس پہ عمل ہو سکتا ہے تو نہیں کہ نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے السلسلۃ الضعیفہ جو البانی کی کتاب ہے نا اس کو پڑھیں۔ جتنی اہل بیت کی شان میں
اولیاء کی شان میں، احناف کی شان مؤید روایات ہیں، ان سب میں یہی جرا ہے، اور سخاوی کی یہ جرا ہے کہ فلاں جگہ فلاں راوی نے فلاں سے روایت لی، اس وقت اس کا جو ہے نا وہ حافظہ ہی ٹھیک نہیں رہا تھا، یہ تو اس سے بعد کی انہوں نے روایت لی ہے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہی اصول یہاں ہے، لہٰذا مصنف ابن ابی شیبہ کی اور مصنف عبد الرزاق کی جو روایت ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری اس کی روایت میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہے اسماعیل بن الیہ قال لشعبہ ما حدث عطاء من رجاله زادان ومیسرہ وابی البختری فلا تكتبوا ما حدث عن رجله بعینه فاكتبوه۔ علامہ ذہبی نے کواکب النیرات میں یہ بات کہی ہے کہ جو زادان میسرہ سے اور ابو البختری سے حدیث بیان کریں تو اس کو نہ لکھو، وہ لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو کواکب النیرات میں بیان کر رہا ہوں علامہ ذہبی کی، یہ علامہ ذہبی وہ نہیں ہے جو میزان الاعتدال والے جن کے میں اکثر حوالے دیتا رہا ہوں، یہ اور ہیں، ان کا نام محمد بن احمد بن یوسف ابو البرکات ہے، اور ان کا لقب ذہبی ہے، اور ان کی یہ کتاب الکواکب النیرات ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بحث کی ہے۔ یہ شافعی بزرگ تھے، بڑے پائے کے محدث ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کر دوں کہ یہ مجھے بڑا لطف آ رہا ہے اس بات کرنے میں کہ پچھلی بار میں نے کسی پروگرام میں اسی کواکب النیرات کا حوالہ دیا، اور میں نے یہ تشریح نہیں کی جو آج میں کر رہا ہوں علامہ ذہبی کی۔ میں لندن میں گیا تو وہاں ایک محلہ ہے لندن کا، یہ چونکہ پوری دنیا میں پروگرام جاتا ہے تو اگر میں والتھم اسٹو کہوں تو یہاں تو بہت سے لوگ، سب لوگوں کو انگلینڈ میں تو پتہ والتھم اسٹو کیا ہوتا ہے۔ تو اس محلے میں گیا تو میں جا رہا تھا تو ایک آدمی مجھے ملا جو عالم نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا۔ سبحان اللہ، اس نے مجھ سے سلام لیا، کہنے نے میری خیریت پوچھی تو میں نے کہا ہاں ٹھیک الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے مجھے اسٹیٹ یہ سوال کیا، کہنے لگا آپ نے اپنے پروگرام میں الکواکب النیرات کا حوالہ دیا اور کہا ذہبی کی کتاب ہے، تو یہ وہی ذہبی ہیں جو سیر اعلام النبلاء والے ہیں اور تذکرۃ الحفاظ والے ہیں، کاشف والے ہیں؟ یہ حوالے جو میں دیتا تھا، کہتا میں آپ کا لکھتا رہتا ہوں، تو یہ وہی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ کہنے لگا میں شاملہ میں گیا ہوں، نیٹ پر گیا ہوں، میں نے جا کے جب تحقیق کی ہے علامہ ذہبی کی کتابوں کی تو یہ کتاب الکواکب النیرات علامہ ذہبی کی کتابوں میں یہ نہیں تھی، شاملہ کے اندر۔ شاملہ کا مطلب وہ ایک پروگرام ہے جو نیٹ پر ہوتا ہے جس میں ہزاروں کتابیں ہیں، تو وہ ریسرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا نہیں یہ تو دوسرے ذہبی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا آپ کو تشریح کرنی چاہیے تھی۔ تو اس لیے اب ان بزرگوں اتنی بات کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مجھے ایسے لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے آج کلیئر کر دی یہ بات کہ یہ دوسرے نیرات کواکب النیرات علامہ ذہبی اور ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے مل کر بہت خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آگے بات دوسری سند کی میں کر رہا ہوں، ابن وضاح القرطبی فی البدع والنہی کی، اس کے اندر سلط بن مہرام سے یہ روایت ہے کہ سلط بن مہرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو بدعت کہا۔ یہ جو سلط بن مہرام ہیں یہ تابعی نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر کہا ہے یہ ہے اتباع التابعین۔ تو سلط بن مہرام کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہوئی۔ الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے فإن ابن مسعود فمات بالمدینہ سنۃ 32 علامہ رجحہ ابن، اچھا وہ کہتے ہیں ان کی 32 میں وہاں مدینہ منورہ میں ہوئی وفات، تو یہ تو اس کے بعد کہیں بہت پیدا ہوئے ہیں۔ اب دو سندوں پر میں نے آپ کو بتا دیا، ایک سند جو مصنف کے اندر ہے وہ اختلاط کے بعد دبری نے عبد الرزاق سے سنا، اس لیے وہ بھی دلیل نہیں بنتی۔ اور اب یہ تیسری سند میں پڑھ رہا ہوں ابن وضاح کی، وہ سلط بن مہرام سے، وہ طریقے ابن ابی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی چوتھی سند میں پڑھ رہا ہوں
یہ بھی محمد بن وزا نے لکھی ہے، اور اس کا جو طریق ہے وہ ابن عیاش سے ہے، اور میزان الاعتدال دیکھ لیں، تہذیب التہذیب دیکھ لیں، الجرح والتعدیل ابن حجر اس کی امام ابن حاتم الرازی کی کہہ لیں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جس سے یہ روایت ہے ابن ابی عیاش، جو یہ روایت کرتا ہے وہ ہوا کذاب، اور وقال النسائی فی الضعفاء والمتروک، اور امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور متروک ہے، اور امام نسائی نے کتاب الضعفاء والمتروک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے ابان ابن عیاش متروک الحدیث وہو ابان بن فیروز ابو اسماعیل، اس کا پورا نام یہ ہے، اور یہ متروک الحدیث ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس کی بات ماننے کے قابل نہیں۔ اب میں چونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، میں 3 سندیں آپ کو اس کے سامنے یہ میں پڑھ آیا ہوں۔ محمد بن وزا کی یہ جتنی سندیں ہیں ان میں سے کذاب راوی ہیں، کوئی تبع تابعی راوی ہے، ان کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے حال ان کا، ان روایات کا جن کے اوپر وہ کیا جاتا ہے، سارا مدار اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو ابن ابی حاتم الراجل نے کہا کہ اچھا ایک سند کی اور روایت سن لے، اس کا راوی وہ ہے، اس کا نام ہے مالک ابن سمان، تو عبداللہ بن زیاد بن سمان اس کا راوی ہے۔ تو الجرح و تعدیل کے اندر امام ابن حاتم الرازی کہتے ہیں کہ ان عبد الرحمن ابن القاسم قال سألت مالکا ان ابن سمان فقال کذاب، میں نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر یہ ابن سمان جو عبداللہ بن زید ابن سمان ہے یہ کوئی روایت بیان کرے تو مان لیں؟ تو امام مالک نے کہا پرلے درجے کا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت کا بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی وہ اسناد۔ اب ان اسناد کے بعد میں تھوڑا سا اس کو بدل دوں تاکہ وہ تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے۔ اس کے اوپر میں دوسری دلیلیں دیں، 3-4 سندیں جو اس کی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود تک ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا عبداللہ بن مسعود نے نہ کسی کو بدعتی کہا، نہ ان کو مسجد سے نکالا، یہ باطل روایت ہے اس حق روایت کے مقابلے میں جو بخاری مسلم میں ہے۔ اب میں چند ایک محدثین کی اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں۔ یہ حافظ سیوطی نے الحاوی الفتاوی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قلت هذا الاثر عن ابن مسعود يحتاج الى بیان سنده ومن اخرجه من الائمة الحديث في كتبهم وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالاحاديث الكثيرة الثابتة المقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض ثم رأيت ما يقتضي انکار ذلك عن ابن مسعود۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اثر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کرنے والوں کو بدعتی کہا اور ان کو اپنی مسجد نبوی سے نکال دیا، اور اس روایت کا کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ روایت صحیح ہو تو یہ خلاف ہے احادیث کثیرہ کے جن کی سند پکی ہے، تو اس کا تو تعارض آتا ہے ان کے ساتھ، تو اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح ہو تو پھر ہم اس کو رد کر دیں گے کیونکہ وہ دوسری حدیثوں کے خلاف آتا ہے۔ یہ بات حافظ سیوطی نے لکھی۔ آگے ایک بات حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بیان کرنے پر کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ قال الامام احمد بن حنبل فی کتاب الزہد، وہ حافظ سیوطی کہتے ہیں کتاب الزہد کے اندر یہ بات ہے کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ کیا عبداللہ بن مسعود نے لوگوں کو نکالا تھا مسجد سے، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک اور روایت بیان کی اپنی سند سے، اب وہ سند بھی حافظ سیوطی نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں حسین بن محمد المسعودی ان عامر بن شقیق
عن ابی وائل قال هؤلاء الذين يزعمون ان عبد الله كان ينهى عن الذکر ما جلست عبد الله مجلسا قط الا ذکر اللہ فيه۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ذکر سے منع کیا کرتے تھے، مگر وہ حضرت ابی وائل سے وہ روایت کریں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ذکر سے منع کرتے تھے، میں تو جب بھی ان کے ساتھ کسی مجلس میں بھی گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو گویا اس روایت کا رد امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ وہ کیا۔ امام احمد بن حنبل کی جو نسخہ میرے پاس ہے، بڑی کوشش میں نے کی کہ کتاب الزہد کے اندر مجھے یہ روایت ملے، لیکن بہت کوشش کے بعد مجھے یہ نہیں مل سکی، اس لیے میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فتاوی سے اس کو نقل کر رہا ہوں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، کیونکہ وہ کتابوں کے نسخے مختلف ہوتے ہیں، اور آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ کتاب سے حدیث کو ہی نکال دیتے ہیں، یہ تو عام رواج ہو گیا۔ ادب المفرد امام بخاری کی دیکھیں، وہ صحیح ادب المفرد کے نام سے ابواب کے ابواب اٹھا دیے، تو اس لیے میں انہی کے کر رہا ہوں، حافظ سیوطی کے۔ حافظ ابن حجر الہیثمی انہوں نے بھی فتاوی کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ انا راہ قوم، انہوں نے لوگوں کو دیکھا یحللون برفع الصوت فی المساجد فقال ما اراکم الا مبتئین حتی اخرجهم من المسجد فلم یصح عنہ بل لم یرد۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نکال دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سرے سے بیان ہی غلط ہے کہ انہوں نے کسی کو نکالا، نہ انہوں نے کسی کو بدعتی کہا، نہ ان کو کسی نے نکالا۔ تو یہ دو ریفرنس جو ہے میں آپ کو ان کے دے آیا ہوں۔ اب حافظ امام المحدث المناوی نے فیض القدیر کے اندر بھی اس کا وہی ذکر کیا، کہتے ہیں ہمارا کم اللہ مبتئنا و امرا باخراجہم فغیر ثابت۔ تو امام مناوی بھی کہتے ہیں فیض القدیر کے اندر کہ یہ جو کہا جاتا ہے قومن یحللون، جو ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ، ان کو نکال دیا، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک بات کہی ہے، پھر وہ حضرت لائے ہیں اس کا بیان امام کتاب الزہد کا، مناوی بھی لائے ہیں کتاب الزہد کا۔ اس کا مطلب ہوا امام ابن حجر مکی لائے ہیں، یہ حافظ سیوطی لائے ہیں، یہ مناوی لائے ہیں، یہ سب امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کا حوالہ کوٹ کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کتاب الزہد کے اندر یہ روایت ہے، اگرچہ جو میرے پاس کاپی ہے اس کے اندر نہ ہو تو یہ الگ ہے، تو میں ان بزرگوں پر اعتماد کر رہا ہوں۔ اب اسناد پر میں نے بات کی تھی، تو میں نے کہا ذرا اس کو تھوڑا سا میں ٹیسٹی بنا دوں، وہ ذرا ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ یہ سند غلط، یہ سند غلط، لیکن آنا پھر میں نے ابھی سند پر بات کی ہے۔ اب میں دوسرے دو حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ علامہ علوسی نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس آیت کے تحت وہ بیان کرتے ہیں علامہ علوسی وَمَا ذُكِرَ فِي الْوَاقِعَاتِ عَنْ ابن مسعود، کہ وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان را قوما یحللون برفع الصوت فی المسجد فقال اراکم الا مبتدعین حتی اخرجہ من المساجد لا یصح عند الحفاظ من الائمۃ المحدثین۔ تو علامہ علوسی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور محدثین نے اس کا رد کر دیا ہے۔ اب سیوطی، ابن حجر مکی اور مناوی اور علوسی، ان کے میں یہ حوالہ جات بھی پیش کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے خود ہی سندوں پر جرح کر دی۔ میں مجاز ہوں سند پر جرح کرنے کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اگر ہم کوئی بیان کریں، وہ 18 سال کا ایک بچہ اٹھ کے سند پر جرح کر سکتا ہے، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم سند پر جرح کریں۔ ہمارے پاس میزان الاعتدال نہیں ہے، ہمارے پاس میزان تہذیب التہذیب نہیں ہے، تہذیب الکمال حافظ مزی کی ہمیں نہیں دیکھنی آتی، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نہیں اس کا پتہ، کاشف کا ہمیں نہیں پتہ، جرح و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی کا نہیں پتا، ہمیں تاریخ الصغیر کبیر بخاری کا نہیں پتا، کتاب الاسماء والکنہ مسلم کا، ترمذی کا، ان کا نہیں پتا، ابن الجوزی کی کتابوں کا ہمیں نہیں پتا۔ ہم بھی جرح کر سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں اس جرح کے ساتھ، محدثین کی جرح کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ان آئمہ نے بھی اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اب میں کو بڑے پتے کی بات جو ذاتی طور پر مجھے اس روایت کے بارے میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے، اب وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تفسیر اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تفسیر البیان، اس کے اندر سے یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اس پروگرام کے شروع میں نے آیت پڑھی تھی الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت پڑھی تھی۔ اور اسی غرض سے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں اب جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، ویسے میری یہ پسندیدہ تفسیر ہے روح البیان، ذاتی طور پر مجھے بڑی پسند ہے تفسیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں، اور پھر نفس کے اوپر آج ہم نے امپلیمنٹ قرآن کو اپنے اوپر کیسے کرنا ہے، نفس کی بیماریاں کیا ہیں، اس آیت سے وہ کیسے دور ہوتی ہیں، وہ کلام کرتے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کی احوال اور حکایات اس کے اوپر لاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل نرم ہوتا ہے، دل کے اندر ایک گداز پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی زبردست تفسیر ہے، تفسیر روح البیان۔ مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ، یہ بات اسے پوچھی گئی علامہ ابن تیمیہ سے، آپ کو کون سی تفسیر پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے طبری پسند ہے، مجھے قرطبی پسند ہے، مجھے بغوی پسند ہے۔ تو جب انہوں نے بغوی اور وہ ان تفسیروں کا ذکر کیا کہ مجھے یہ پسند ہیں، ابن جریر طبری کی تفسیر سب سے ٹاپ ہے، انہوں نے کہا مجھے وہ پسند ہے، ابن ابی حاتم الرازی کی پسند ہے۔ تو جس طرح سے حافظ ابن تیمیہ حق رکھتے ہیں نا کہ وہ کسی تفسیر کو پسند کریں، اس لیے یہ عاجز مجھ جیسا ایک بندہ بھی حق رکھتا ہے کہ وہ بھی کسی کی تفسیر کو پسند کر لے۔ تو روح البیان میری پسندیدہ تفسیر ہے، اس وجہ میں نے بتا دی۔ تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا، کسی نے پوچھا، اگر لوگ پوچھتے ہیں آپ کی پسندیدہ تفسیر، تو میں کہتا ہوں روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ازالہ شبہات میں وہ طبری، ابن حاتم، ابن کثیر، شوکانی، قرطبی وہ چلتی ہیں، تو یہ یہاں پر میں نے کہا نا ان کو وہ بھی مجھے پسند ہیں، ان کو بھی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن ازالہ شبہات میں ان کے حوالہ دینے کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا ایک ذاتی ذوق ہے۔ تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ کے اوپر یہاں یہ بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے، لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے، الحمدللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بدعتیوں مسجد سے نکل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اور سب باتوں کو چھوڑ دو، اس کی اسناد کی جرا ایک الگ ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور جیسا حافظ سیوطی نے فرمایا ہے اور کہ یہ روایات صحیحہ کثیرہ کی مخالفت میں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس لیے وہ تو قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا عبداللہ بن مسعود سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویسے کہ وہ یہ کام کریں؟ وہ ایک قرآن کی دلیل لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر بھلا کون ظالم شخص ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کو روک دے اور یہ کوشش کرے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں ان کو نکال دے تاکہ مسجد برباد ہو۔ یہ دوسری طریقے سے بھی خرابیاں ہیں، میں وہ اس کے ہر پہلو کی طرف اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو یہ آیت آتی تھی کہ نہیں؟ جب عبداللہ بن مسعود کو یہ آیت آتی تھی کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والوں، جو اپنے مولا کا نام لینے والے ہیں، جو اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کو مسجدوں سے نکالنا ظلم ہے اور نکالنے والا ظالم ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے کس طرح سے یہ توقع ہو سکتی ہے؟ اگر انہوں نے مسجد سے نکالا تو نعوذ باللہ اس آیت کے تحت عبداللہ بن مسعود ظالم ہوئے اور مخالف قرآن ہوئے۔ اور کون ہے بندہ جو جرت کر سکے کہ عبداللہ بن مسعود کے فعل کو ظلم کہے اور ان کو ظالم کہے، اور انہوں نے مسجد سے نکال دیا؟ لہٰذا یہ روایت سند کے اعتبار سے تو پہلے ہی کمزور ہے۔ تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بار پر زور دیتا ہوں، اس اعتبار سے اس روایت کو غلط کہتا ہوں کہ یہ نص قرآنی کے خلاف ہے۔
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر. انہوں نے اس کے اوپر یہ ایک استدلال کیا ہے اور یہ بڑا پیارا جو ہے نا وہ استدلال ہے، اور ان کا دوسرے بزرگوں کا میں پڑھ آیا ہوں. اب جو سورہ طٰہٰ کے اندر حافظ سیوطی نے روح المعانی میں جو پڑھا ہے میں نے سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ فَرْضٍ صِحَّتِهِ هُوَ مَعْرِض بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْجَهْرِ مِنْهُ رضی اللہ عنہ مِمَّا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَهْرِ الْبَالِغِ. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ان صحیح حدیثوں کے خلاف ہے جن میں جس کو کثیر محدثین نے ذکر کیا ہے اور جن کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود خود ذکر کیا کرتے تھے بلند آواز سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر با فرض محال ایسا ہو ہی جائے تو کوئی بات نہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی یہ لیں گے کہ وہ جو ذکر کرنے والے تھے وہ گلے پاڑ پاڑ کر چیخ 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 کر وہ ذکر کرتے تھے. چونکہ وہ چیخ چیخ کر ذکر کرتے تھے، گلا پھاڑ پھاڑ کر ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سے جو ہے نا وہ منع کیا. ورنہ عبداللہ بن مسعود ان کو نہ منع کر سکتے تھے نہ انہوں نے کیا ہے. یہ روایت باطل ہے اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے. کچھ سندوں پر میں نے بات کی اور کچھ بزرگوں کے اقوال میں نے آپ کو بتائے. اب میں انشاءاللہ اس کے اوپر آگے وہ بات کرتا ہوں. ایک بات اس کے اندر اور ہے اس روایت کے اندر کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو عمر بن سلمہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ جو لوگ تھے سارے وہ خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے. یعنی وہ ذکر کر رہے تھے لیکن بعد میں وہ اس کے خوارج کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب اتنی باتوں کے بعد ایک میرا دل اور چاہتا ہے کہ جہاں ان بزرگوں نے اس کی کچھ تعویلات کی، جوابات دیے اس کی سند کے اعتبار سے، اس میں ایک میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. وہ یہ ہے کہ با فرض محال اگر یہ روایت ثابت ہو کہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو بدعتی کہا اور ذاکرین کو مسجد سے نکال دیا، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر اس کی وجہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بلند آواز سے پھاڑ پھاڑ کے ذکر کر رہے تھے. اب میں اس کی ایک اور تجزیہ عرض کر رہا ہوں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میرے دل میں بھی یہ بات ڈالی. وہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے، عظیم فقیہ تھے، اور ان کو اجازت تھی کہ جب کبھی دن رات کو حضور کے گھر میں آ کر ان کو کچھ پوچھنا پڑے تو وہ آ سکتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم سے جب کوفے کو آباد کیا گیا، یہ کوفہ شہر جو ہے اس کے فاؤنڈر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب اس کو بنایا گیا تو وہاں پر صحابہ کو بھیجا گیا جن میں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ مفتی بن کر وہاں گئے تھے، قاری بن کر گئے تھے، امام بن کر گئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے کوفے کے کچھ لوگ آئے، تو کچھ اور لوگ تھے وہاں حاضر ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ گفٹیں دی، تحائف دیے لوگوں کو. اب جو بصرے سے یا دوسری جگہ کہیں سے آئے سے، یہ طبقات ابن سعد میں یہ ساری بات ہے، دوسری کتابوں میں بھی الاصابہ میں بھی اس میں دیکھ ہے. میرا وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تحائف دیے. تو کوفے والے جو تھے ان کو کچھ کم تحائف ملے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ آثار ایسے ہیں جیسے وہ اتنے خوش نہیں. آپ ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے تحائف میں نے نہیں دیے، تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہیں عبداللہ بن مسعود کی صورت میں تحفہ دیا ہے. اللہ اکبر. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی اور بہت محبوب صحابی تھے، فقیہ تھے، عظیم فقیہ تھے. تو ان کی نظر بڑی کمال کی تھی، بصیرت تھی ان کی. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں. اب غالباً اسی پروگرام میں میں نے یا شاید کسی پروگرام میں میں نے 1 اور 2 نمبر کی بات بتائی تھی، شاید اسی پروگرام میں ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے چیز 2 نمبر ہوتی ہے،
لیکن وہ لائٹ جلا کر اس کو 1 نمبر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس وقت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے فون کر کے خدا را نہ پوچھئے، وہ کبھی ہوتا ہے نا میں جانتا ہوں، میں ازالہ شبہات میں کہتا ہوں یہ پروگرام میں جانتا ہوں، وہ بات ہے کہ خوارج لوگ ہیں تو وہ لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں وہ خوارج کہاں رہتے ہیں، کون ہیں، کس ملک میں، کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مزارات کو نہیں مانتے، حاضری کو نہیں مانتے، یا رسول اللہ نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کے علم کو نہیں مانتے، وہ ان کی حاجات کو کفر شرک کہتے ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کو وہ گولیاں مارتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، باہر کے ملکوں سے مدد لیتے ہیں۔ ایک طرف یہ ان کی حالت ہے، اور دوسری طرف کیا ہے ان کی حالت ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے شہر میں بھی ہے، آپ کے شہر میں بھی ہوگا، سارے جہاں جہاں ہیں ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ وہاں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بٹھا لیا اور وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ پیری مریدی کرتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی اگر عربوں میں وہ چلے جائیں تو میلاد کی محفلوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ 11ویں کی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کل کی محفلیں میں۔ وہ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ بات اور چلی جائے گی۔ شام میں وہی لوگ جائیں تو جو شام کے علماء محدثین اہل سنت ہیں وہ میلاد میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے ملک میں وہ گولیاں چلاتے ہیں میلاد کے جلوس کے اوپر، فتوے لگاتے ہیں، لیکن ساتھ وہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے خوارج کا ایک گروہ ایسا تھا، رہا ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جو ہوتے 2 نمبر ہیں لیکن وہ خود کو ظاہر 1 نمبر کرتے ہیں، کہ وہ ذکر کو مانتے نہیں ہوتے، کچھ نہیں کر رہے ہوتے خوارج ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، لوگوں کو ساتھ لگانے کے لیے، اپنا رعب جمانے کے لیے پیری مریدی بھی کر لی، ذکر بھی کر لیا، کبھی موقع باہر جانے کا ملا، لیبیا میں اگر گئے تو وہاں سے کسی نے فنڈ دینا ہوا تو میلاد کے نام پر فنڈ بھی، وہ بھی سارا کچھ کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، کیونکہ اس روایت کے آخر میں عمر بن سلمہ یہ کہتے ہیں، جو اس روایت کے راوی ہیں، ابھی میں نے عمر بن سلمہ پر تو جانا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا ان کا معاملہ، اس پر تو میں ابھی جاؤں گا، لیکن میں صرف اس روایت کو مان کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر بفرض محال مانے تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے جن کو بدعتی کہا اور ان کو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے قرآن خواں بہت ہوں گے، قرآن داں نہیں ہوں گے، حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، وہ خارجی ہوں گے۔ تو یہ لوگ پھر خارجیوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نہروان میں جنگ کی، اور عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں اس جنگ میں موجود تھا، میں حضرت علی کی طرف سے تھا اور وہی لوگ خوارج کی طرف سے تھے۔ تو چونکہ وہ 2 نمبر کا ذکر کر رہے تھے، اصل میں وہ خوارج تھے، اصل میں ان کا خیال کچھ اور تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے، اپنی بصارت سے، اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ حقیقتاً نہیں ذکر کر رہے، بلکہ ان کا کیا ہے، یہ دکھاوے کا ذکر ہے، اصلاً یہ خوارج ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی نظر یہاں نہیں تھی، ان کی نظر وہاں تھی کہ کل کو انہوں نے کس کے ساتھ ملنا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بدعتی کہا اور ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اور اس پر تو میں الحمدللہ پروگرام کر چکا ہوں کہ خوارج کو تمام محدثین نے بدعتی کہا ہے، تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اب رہ گی وہ اس کی بات، دارمی کی روایت ہے، اس کے اوپر مجھے اشارہ بھی ہو گیا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا یہ بھی میرے سامنے وہ دارمی ہے، اس کا پہلا راوی حکم ابن المبارک ہے، اور حکم ابن المبارک کے بارے میں ہے کہ یسرق الحدیث، سرقۃ الحدیث، یہ حدیثیں چرایا کرتا تھا۔ اب جب کہتے ہیں نا حدیثیں چرایا کرتا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر چرا لیتا تھا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کسی سے حدیث صحیح سنی، پھر جس سند سے اس نے سنائی ہے اس سند کو اتار دیا اور اپنے استاد کا 1-2 کا نام لے کر اپنی ایک سند نہیں گھڑ لی۔ تو ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ شکا ہو، اگرچہ وہ صدوق ہو، لیکن وہ حدیثیں چوری کرنے والا بندہ، اس نے یہ بات بتائی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد سے نکال دیا، اس کی بات کو کون مانتا ہے؟ اس کے بعد رہ گئے عمر بن سلمہ، اس کے بارے میں تو ہمیں ویسے ہی نہیں پتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، امام بخاری نے
اس کا نام تاریخ صغیر میں اور تاریخ کبیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ عمر بن سلمہ، اس کے دو نام ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ یہ عمر بن سلمہ حارث ہمدانی کوفی ہے، یہ اسی نام کا دوسرا بندہ عمر بن سلمہ بن خرب ہمدانی کوفی، یا یہ دوسرا یہ کون ہے؟ یہ الکندی ہے، الکوفی ہے، اس نام کے دو بندے ہیں، مگر اس سند میں جو امام دارمی نے لکھی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے۔ تو یہ مجہول راویوں کی روایتیں، ان کو حسن اور صحیح کہا جا رہا ہے اور ان کی بیس پر اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ راوی عمر بن سلمہ یہ بھی گیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا راوی یحییٰ بن عمر بن سلمہ ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ یحییٰ بن عمر سلمہ کس کا بیٹا ہے، یہ عمر بن سلمہ بن خرب کا بیٹا ہے یا یہ عمر بن سلمہ بن حارث کا بیٹا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح یہ روایت ہے۔ تو اس کے تمام راوی جو دارمی کے اندر ہیں اور اس کے اندر ان کا پتہ نہیں۔ اور یہ جو ہے دوسرا محمد بن وضع، ان کی کتاب کے بارے میں ان کا روایت کرنے والا اسبغ بن مالک ہے، وہ کتاب بھی ان سے ثابت نہیں ہے، اس کی روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ وہ اپنے استاد اسد بن موسیٰ سے روایت کرتا ہے، اور اسد بن موسیٰ مصر میں تھے، اور اسد بن موسیٰ 112 میں فوت ہو گئے، یہ 118 میں مصر میں گئے، جس سے انہوں نے روایت لی ہے اس سے 6 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ اب ایک طرف وہ روایات دیکھ لیں جن میں اجتماعی اور بلند آواز سے محافل کے اندر ذکر کرنے کا بیان ہے، اور دوسری طرف وہ دیکھ لیں یہ روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے اوپر آپ فیصلہ خود کر لیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔